بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل افیئر۔ ناظرین، پاکستان نے شاہین 3 بلاک بسٹر سپر میزائل کا تجربہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتہائی کامیاب تجربہ رہا ہے۔ پوری دنیا اس وقت انتہائی تشویشناک حالت میں ہے، دنیا کو سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور انڈیا انتہائی پریشان حالت میں ہے اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور پاکستان کے اس میزائل کو دنیا کے لیے خطرہ کہہ رہے ہیں ناظرین۔ لیکن یہ جو بات بہت تشویشناک ہے پاکستان کے لیے، ان کو ایسی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ اس نے کبھی پہل نہ کرنے کی بات کی ہے اور اسی پالیسی پر ابھی تک یہ گامزن ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، یہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس سے پوری دنیا کیا کسی ملک کو سوائے پاکستان کے جو دشمنان ہیں، کسی اور ملک کو اس سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور اسرائیل اس کا مرچ مسالہ ہے۔ ایک بات جو انتہائی حیرت ناک ہے وہ یہ ناظرین، سعودی عرب اور امارات کو پاکستان سے کیا خطرہ ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ پاکستان نے تو ہمیشہ ان ممالک کی حفاظت کی ہے، لیکن جو ہی پاکستان نے اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرنے شروع کر دیے ہیں، یہ دونوں ممالک پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے لیے یہ بات بالکل پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ان ممالک کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو پاکستان جیسے پہلے اپنا برادر سمجھتا تھا ان ممالک کو، اور وہ پاکستان کو اپنا برادر سمجھتے تھے، اب بھی ان کو اسی طرح کا بیہیو کرنا چاہیے کہ پاکستان ان کا دشمن کبھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھائی ہی رہے گا، اور جب کبھی ایسی صورتحال بن گئی اور کبھی ازمائش کی گھڑی ان ممالک پر آ گئی تو پاکستان کبھی بھی پیچھے نہیں رہے گا اور ایک بھائی کی حیثیت ہونے کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال یہ ان ممالک کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے اور سیاست سے آگے جا کر پاکستانی بننے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کا سوچنا ہوگا۔ پی ڈی ایم جو پچھلے تقریباً 2-3 مہینے سے بڑی اس میں اپنے غبارے میں ہوا بھر رہی تھی اور بڑا پروپوگنڈا کر رہی تھی حکومت کے خلاف، اور بڑے بڑے نعرے لگا رہی تھی، بڑی بڑے بڑکے مار رہی تھی، اس کے غبارے سے ناظرین پوری طرح ہوا نکل چکی ہے۔ اب کچھ نہیں رہا ان لوگوں کے پاس۔ اب ابو بچاؤ مہم جو انہوں نے شروع کی تھی، بلاول نے اور کیا نام ہے مریم نے، پوری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور موجودہ حالات جو نظر آ رہے ہیں، ابو جان پوری طرح پھنس چکے ہیں۔ ان کو پھنسانا مقصود نہیں ہے، ان کی کھال نہیں اتارنی، ان کے کیا کرنا ہے پاکستان نے؟ صرف جو چوری اس قوم کے ساتھ ہوئی ہے وہ واپس لانا مقصود ہے۔ ناظرین، یہ پیسے عمران خان کی جیب میں نہیں جانے، یہ کسی جرنیل کی جیب میں نہیں جانے، یہ کسی کی جیب میں نہیں جانے، یہ پیسہ ملکی خزانے میں جائے گا۔ یہ پاکستان کا پیسہ ہے، اور پاکستان میرا اور آپ کا ہے اور ہمارے بچوں کا ہے، اور یہ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ اگر پاکستان مضبوط ہوتا ہے تو ہمارا گھر مضبوط ہوتا ہے، اس سے بہت بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ خزانے کے حالات ناظرین آپ کے سامنے ہیں۔ جن مالک سے قرضے لیے گئے تھے وہ تو اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں۔ بہت بے دردی سے نوچا گیا ہے اس ملک کو۔ بہرحال لوٹی ہوئی دولت تو واپس آنی چاہیے نا، لوٹی ہوئی دولت تو واپس آئے گی انشاءاللہ تعالی، وہ چاہے کسی سیاستدان نے لوٹی ہے یا کسی فوجی جرنیل نے، دونوں کا احتساب ہونا چاہیے، اور ہوگا انشاءاللہ۔ اگر صاف شفاف احتساب کا عمل شروع ہو گیا اور جن لوگوں نے چوری کی ہے وہ پکڑے جائیں تو ناظرین، اور لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے تو یہ ملک واقعی سپر پاور بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس ضرورت اس امر کی ہے، ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کسی غدار کے بہکاوے میں نہیں آنا ہوگا، بلکہ ان غداروں کو الٹا لٹکانا ہوگا اور انہیں ریجیکٹ کرنا ہوگا۔
ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے یہ حالات ہیں. انہیں ان کی اوقات یاد دلانا ہوگی. جس دن ہم نے ان گھٹیا لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا دی، اس دن ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی ناظرین کہ یہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے. یہ کہنے کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں رہے گی. پاکستان بہت کچھ دے گا ہمیں انشاءاللہ تعالی. ناظرین، جس دن ہم نے بجائے سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی، سرائکی یا ہزاروی، جس دن ہم نے شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی کہنا چھوڑ دیا، جس دن ہم نے اپنے آپ کو پاکستانی اور مسلمان کہنا اور سمجھنا شروع کر دیا، ناظرین اسی دن یہ ملک سپر پاور بن جائے گا. بہت زیادہ پوٹینشل ہے اس ملک میں، بس تھوڑی سی نمی کی ضرورت ہے. ہمیں اس ملک کا سوچنا ہوگا، اپنے بچوں کا سوچنا ہوگا، اپنا سوچنا ہوگا. کب تک ہم ان سیاسی بھگوڑوں کے ہاتھوں یرغمال بنے رہیں گے؟ کب تک ہم ان کے سیاسی جلوسوں میں جا کر نعرے لگاتے رہیں گے؟ کب تک ہم ان کے سیاسی جلوسوں میں جا کر تالیاں بجاتے رہیں گے؟ کیا دیا ہے ان لوگوں نے ہمیں؟ بجائے بھوک دینے کے، اس ملک کے غربت دینے کے، بے روزگاری دینے کے، اس ملک کو مقروض کرنے کے علاوہ ان لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. ناظرین، ان لوگوں نے تو اپنے کاروبار کیے ہیں، اپنے اپنے بزنس کیے ہیں، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو یا چاہے کوئی وہ فوجی جرنیل ہو یا کوئی بھی ہو. ہمیں کیا اس سے؟ بہرحال ہمیں تو اس ملک کا سوچنا ہوگا، اور یہی ہمارا جینا اور یہی ہمارا مرنا ہے. اقبال اسی شعر پر عمل کریں. نہیں ہے نا امید، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ جی.